بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. الحمدللہ آج ہم قدیم ابوا شہر میں موجود ہیں. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس قدیم ابوا شہر میں مسجد ابوا جو کہ مسجد رسول کے نام سے مشہور ہے. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نماز پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے چلے تو آگے جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہاں قدیم ابوا سے گزرتے اس مسجد رسول والی جگہ پر نماز پڑھتے اور اس درخت کے نیچے آ کر سنت زندہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور سفر کے دوران اس درخت کے جڑ میں پانی بھی ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت باقی رہے اور ہم سفر میں اس مقام پر یادگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہوتے رہے. غزوہ ابوا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود تشریف لائے اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے. ماہ سفر سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین جن میں کوئی انصاری نہ تھا اپنے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے ابوا کی طرف روانہ ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا. اس غزوہ ابوا میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہنچے قریش کا قافلہ نکل چکا تھا. بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر سے سلو کر کے واپس ہوئے. سلو کے شرائط یہ تھے کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دے کے. اس غزوہ ابوا کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں. اس غزوہ ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز قیام کے بعد بلا قتال مدینہ منورہ واپس ہو گئے. اس تاریخی قدیم ابوا شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار آمد ہوئی ہے. اسی ابوا شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ اما آمنہ کی قبر مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ اما آمنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر پر گئے. مدینہ منورہ میں 1 ماہ قیام کے بعد واپسی میں اسی ابوا شہر میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. پھر کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابرکت سفر کے دوران آتے جاتے اسی ابوا شہر میں تشریف لاتے قیام فرماتے اور اپنے والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے اور کئی گھنٹوں تک بیٹھ کر خود بھی والدہ کی یاد میں روتے اور صحابہ کرام کو بھی رلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے مگر بیٹے بھی والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے قبل ہی اٹھ گیا تھا. اما محترمہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اس لیے یہاں ابوا شہر پہنچتے تو ماں کی محبت اور شفقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے اور اپنی پیاری ماں کی یاد میں زار و قطار روتے. تو اس عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ماں سے محبت کرنے کا سبق دیا. صلح حدیبیہ کے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا شہر سے گزرے تھے. اپنے والدہ محترمہ کی قبر پر بھی حاضری دی, خود بھی روئے اور سب کو رلایا. جہاد کا پہلا سفر ابوا کی طرف ہوا. ایک روایت کے مطابق غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار اسی ابوا میں گم ہو گیا جس کی تلاش میں نماز کا وقت ہو گیا. پانی نہیں تھا. تیمم کی حکم نازل ہوئی. میرے آج کے اس بابرکت سفر میں میرے بھائی حاجی بشیر احمد مینگل صاحب, بھائی حاجی نذیر احمد مینگل صاحب, حاجی منظور احمد مینگل صاحب اور میرے بھتیجے طارق جان مینگل صاحب ہے.